آئیے ایک نظریہ بتاؤں زمین کی گردش کے تعلق سے. فیثاغورس، جس کو انگریزی میں پیتھاگورس کہتے ہیں، اور ہمارے اردو بولنے والے اس کو فیثاغورس بولتے ہیں، انگریزی میں پیتھاگورس. اس کے بہت سارے آرتھمیٹک کے وہ اصول ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، جو طلبہ پڑھتے ہیں سائنس، ان کو پتا ہے کہ کیا کیا اس کے اصول ہیں. فیثاغورس پہلا سائنٹسٹ ہے جو کہتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے. فیثاغورس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کہنے والا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے. آج بھی یہی مانا جاتا ہے کہ زمین جو ہے گردش کرتی ہے، گردش گھومتی ہے، سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور زمین کے ارد گرد چاند گھومتا ہے. فیثاغورس نے جب یہ پیشن گوئی کی تو اس زمانے میں چرچ نے اس کو اس بات پر سزا دی. چرچ عیسائیوں کا جو دھارمک استھل ہوتا ہے ان کا، وجہ یہ تھی کہ بائبل میں بھی لکھا ہے زمین نہیں گھومتی، ہندو کے جتنے گرنتھ ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ زمین نہیں گھومتی. تو گویا ان کے نزدیک اس نے دھرم کے خلاف، مذہب کے خلاف، عیسائیت کے خلاف ایک اصول اور بات بیان کی. چرچ نے اس کو سزا سنائی اور فیثاغورس کو اس زمانے میں موت کی سزا دی گئی تھی. اب اس کا جب انجام لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد کسی بھی سائنسدان نے یہ کہنے کی جرات اور ہمت ہی نہیں کی کہ زمین گردش کرتی ہے. لیکن 1880 کے اندر فیثاغورس سے کچھ پہلے، فیثاغورس کے کچھ بعد، معاف کیجئے گا، فیثاغورس بہت قدیم سائنسدان ہے. اس کے بعد پروفیسر کاپر میکس ایک سائنٹسٹ آیا اور پروفیسر کاپر میکس نے پھر ہمت کر کے کہا کہ نہیں، فیثاغورس کا جو نظریہ ہے پیتھاگورس کا وہ صحیح ہے، زمین گردش ہی کرتی ہے. تو لوگوں نے اس کو کچھ توجہ دی، کچھ لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. مگر اس کو فی الحال سزا تو نہیں دی گئی. کہا کہ بھائی ایک کو تو سزا دے چکے ہیں، اب ایسے بولنے والے بہت پیدا ہوں گے، کس کس کو ہم سزا دیں گے. اس کو تنبیہ کی گئی، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو خاموش کرا دیا گیا. لیکن 1880 کے اندر پھر ایک بہت بڑا مشہور سائنسداں آیا جس کا نام ہے پروفیسر آئنسٹائن. آئنسٹائن نے بھی کچھ تجربات سے اور کچھ دلیلوں سے بات کی اور دلیلوں کو پیش کر کے کہا کہ زمین گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، اور فی سیکنڈ اس کی رفتار یہ ہے اور وہ ہے. پوری دنیا بھر کی اس نے تحقیقات پیش کی. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد تھے، وہ عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ماہر سائنس بھی تھے. ان کا نام تھا مولوی حاکم علی صاحب، لاہور کے رہنے والے تھے. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے خط لکھا اور یہ خط فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد کے اندر موجود ہے. اور خط لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، کہا حضور پروفیسر آئنسٹائن نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے اور پوری دنیا کے سائنسدانوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے فوراً کچھ تائید میں ایسی چیزیں لکھ کر سامنے لائیں جس سے ہم سائنسدانوں کو دکھا سکے کہ جس کے بارے میں تم آج کہہ رہے ہو اس بارے میں قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیے. اور انہوں نے جملہ لکھا کہ حضور آپ میرے ساتھ متفق ہو جائے کیونکہ میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے. تو فتح رضویہ کی 27ویں جلد جو بھی موجودہ نئی 30 جلدوں میں آئی ہے اور اس کا صفحہ 227، اس پر اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا سن لیجئے. کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، حدیث بھی موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے ایک پورا رسالہ لکھا مستقل. وہ 27ویں جلد میں رسالہ موجود ہے، یہ فتح رضویہ کی 27ویں جلد، اور رسالے کا نام ہے نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اس میں قرآن کی دلائل دیے، حدیثیں نقل کر دی، تفاسیر نقل کی اور ان سے فرمایا کہ دیکھو اس کو پڑھیے آپ. قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے، حدیثیں بتاتی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، تفاسیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقین رکی ہوئی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ سے متفق ہو جاؤں تو سائنس مسلمان ہو جائیں گی، سائنسداں دیکھیں گے تو بڑے متاثر ہوں گے اور اسلام لے آئیں گے کہ دیکھو صاحب قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. مگر حالات کی سوچ دیکھیں کتنی اعلیٰ درجے کی سوچ ہے. جہاں ہمارے ذہن نہیں جاتے وہاں حالات کا ذہن جاتا ہے. کہا میرے عزیز سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ جتنے مسائل میں سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ہم ہر مسئلے کو سائنس کے مطابق موڑتے جائیں. تو ہوا یہ کہ اسلام سائنس نے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملہ نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. بھائی سائنسدانوں نے ایک بات کہی، مثال کے طور پر سائنسداں کہتے ہیں انسان بندر تھا، قرآن کہتا نہیں انسان کو ہم نے حسین و جمیل چہرے پر پیدا کیا. اب سائنس
کو اگر سمجھانے بیٹھے آپ تو آپ بھی کہیں نہیں حضرت آدم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت آدم جو تھے ان کی شکل اچھی نہیں تھی. تو ہوا یہ کہ آپ نے سائنس کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا. بلکہ ہونا یہ چاہیے، حضرت فرماتے کہ جتنے معاملات میں جتنے مسائل میں سائنس کو اختلاف ہے اسلام سے، وہاں پر اسلام کے نظریے کی تحقیق کر کے اسلام کے نظریے کو اجاگر کیجئے، تب سائنس مسلمان ہوں گی. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی پوری. ایک کتاب تو وہ لکھی جو میں نے آپ کو دکھایا، جس کا نام تھا نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین آسمان. اور دوسری کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا، اس میں قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں ہے، صرف سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی ہوئی ہے. اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساقین گردش نہیں کرتی. یہ وہ کتاب آپ کے سامنے جس کا اردو میں نام رکھا گیا زمین ساقین ہے، اور اس کا اعلیٰ حضرت نے جو عربی نام رکھا تھا وہ تھا فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ ابھی موجود ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، یہ میرے سامنے موجود ہے. اس کے اندر 105 دلیلیں دی اعلیٰ حضرت نے، اور یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے. یہ ہے انگریزی میں، جس کا ترجمہ پروفیسر ابرار حسین صاحب نے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک انگریزی ترجمہ کیا، 2 ترجمے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرا عبدالحمید صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے اردو سے انگریزی میں ترجمہ، جس کا نام ہے اے فائر سکسیس ریپورٹنگ موشن آف ارتھ. یہ انگریزی میں بھی آ چکی ہے. بہرحال ابھی میں کچھ چیزیں اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں. سائنس یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گردش کرتی ہے، کوئی بھی سیارہ، تو اس میں 2 طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں، ایک جاذبیت کی اور ایک نافریت کی. جاذبیت یعنی کشش کھینچنے کی صلاحیت، اور ایک نافریت یعنی پھینکنے کی بھگانے کی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اٹریکشن فورٹیشن. جب تک یہ چیز نہ مانی جائے، جاذبیت یعنی کھینچنے کی طاقت اور پھینکنے کی طاقت، تب تک کوئی چیز گردش میں نہیں آ سکتی. اعلیٰ حضرت نے 50 دلیلوں سے جاذبیت کا پہلے رد کیا. کہا کہ سیاروں میں جو کشش آپ ثابت کرتے ہیں زمین کے اندر، اور اس کشش کی بنیاد پہ گردش مانتے ہیں، تو 50 دلیلوں سے رد کیا. کہا کہ زمین میں کشش نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے زمین میں. سائنس گریویٹی کو مانتا ہے، اعلیٰ حضرت گریویٹی کو نہیں مانتے. اور نافریت یعنی پھینکنے کی صلاحیت، اس کا 12 دلیلوں سے رد کیا. اور حرکت زمین پر 43، کل 105 دلیلوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی. اعلیٰ حضرت کے بہت بعد، تقریباً 15 سے 20 سال کے بعد، سر سید احمد خان صاحب ہے، جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے سر سید صاحب کا کہ زمین گردش نہیں کرتی. اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا قول متین در ابطال حرکت زمین. مگر اعلیٰ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پہلے شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے، گردش نہیں کرتی، جس وقت ساری دنیا زمین کی گردش کو تسلیم کر چکی تھی. اور دوسرا اعلیٰ حضرت نے فوز مبین میں جتنے دلائل 105 یہ سب سائنٹیفک دلیلیں دی، قرآن و حدیث سے نہیں، اس لیے کہ بعض سائنسدانوں کو سمجھانا ہے. سائنسداں قرآن و حدیث نہیں مانیں گے جب تک ان کے مزاج کے حساب سے دلائل سے بات نہ کی جائے. اور سر سید صاحب نے کیا قرآن و حدیث کی بات کی. بہرحال اعلیٰ حضرت کی جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے جرمن بھیجا گیا، اٹلی بھیجا گیا، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا گیا. تو جرمن کے ایک سائنسداں وہاں کی جب اعلیٰ کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو 100 سائنسداں اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوئے، اور متفق ہو کے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے کتاب کا 100 آتھر اگینسٹ آئنسٹائن. یہ کتاب کا نام ہے. انہوں نے 100 سائنسدانوں نے اعلیٰ سے اتفاق کیا، کہا کہ مولانا احمد رضا کی جو تحقیق ہے وہی صحیح ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، آئنسٹائن کا نظریہ غلط ہے. 1981 میں گلاسکو کے ایک سائنسداں ہے، گلاسکو ایک کنٹری کا نام ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، پروفیسر وائن برگ. ان تک جب حالت کی کتاب پہنچی تو یہ بھی سائنسداں ہیں، انہوں نے بھی بڑی ریسرچ کی اور حالت کے نظریے پہ غور کیا اور متاثر ہو کر ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے دا فرسٹ 3 منٹس. اور اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ آئنسٹائن کا نظریہ غلط ہے، سائنسدانوں کو دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے. لیکن بہرحال آج سائنس اس پر زیادہ زور دیتی ہے کہ گردش زمین کرتی ہے. لیکن میں اعلیٰ حضرت سے
کی ایک شان یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک محض مولوی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ماہر سائنسداں، ماہر علوم میں سائنسداں بھی تھے، ماہر طب بھی تھے. طب پر بھی کتابیں اعلیٰ حضرت کی، میتھمیٹکس اس پر بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں. ایک ایک پہ بات کرے تو کافی لمبی بات ہے. آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. یہ کتاب اسلام کے ماننے والوں کے لیے تھی. اب ظاہر ہے یہ تو مسلمان مان لیں گے کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرے، لیکن سائنسداں کیوں ماننے لگے؟ جب وہ اسلام ہی نہیں مانتے تو آپ کے قرآن کی بات کیوں مانے، حدیث کو کیوں مانے؟ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسری کتاب لکھی، اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ کتاب دیکھیے یہاں موجود، یہ ہے فوز مبین، جو ابھی اردو اس کا نام رکھا گیا ہے زمین ساکن ہے. یہ چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا بھی ایک ایڈیشن ہے، یہ ابھی نیا آیا ہے بالکل، جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے زمین گردش نہیں کرتی اس پر سائنٹیفک دلیلیں دی، اور اس میں آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے سب ڈائیگراموں سے اور سائنس کی زبان میں سب گفتگو فرمائی. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین رکی. اب میں کچھ دلیلیں یہاں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، جس کو تفصیل ہے کتاب پڑھیں تھوڑا سا. ایک نیوٹن کا ایک قول ہے کہ ایک رسی لیجیے، آپ رسی پہ ایک پتھر باندھ لیجیے اور اس کو گھمائیے. آپ جب آپ گھماتے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کیا ہے آپ نے پریکٹیکل؟ وہ پتھر آپ سے بھاگنا چاہتا ہے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو فورس سے بہت دور جائے گا. اب یہ ایک تھیوری ہے، اعلیٰ حضرت نیوٹن کی اسی تھیوری سے اسی کا رد کر کے کہتے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ جب چیز کو قوت سے گھمایا جاتا ہے تو اس میں ایک فورس ہوتا ہے، باہر کی دفاع کی قوت اس میں پیدا ہوتی ہے، جو دفاعیت قوت ہوتی ہے، نافریت جس کو ہم کہتے ہیں، باہر بھاگنا چاہتی ہے. جب یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو اس میں 3 حصے پانی ہیں، تو پھر چاہیے کہ جتنے ندی نالے ہیں سب کا پانی دنیا سے باہر ہو جائے یا دنیا کے کنارے پہ ہو جائے. آپ اس کا ایک پریکٹیکل کیجئے، ایک پلیٹ لیجئے، پلیٹ میں ریت پھیلا دیجئے اور پلیٹ کو زور سے گھمائیے گول، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ جتنی ریت ہے وہ سب کناروں پر ہو گئی. کیوں؟ اس میں نافریت کی قوت بقول نیوٹن کے. اعلیٰ حضرت نے حالانکہ نافریت کا بھی انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھاگتی ہے نافریت نہیں ہے بلکہ قوت ہے ایک، اور یہ دوسری قوت ہے. جتنی قوت سے گھمایا جائے گا اتنی قوت اس میں پیدا ہوں گی، اور جتنا سلو گھمائیں گے اتنا وہ اس کی قوت میں کمی واقع ہوں گی. اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اور بھی دلیلیں دی. ایک دلیل پرانے عالموں کی میں بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کا حالانکہ کچھ جگہ نقص بتائے ہیں، لیکن میں آپ کو عام فہم طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک ہیلی کاپٹر کو آپ زمین سے بلند کیجئے، بہت اوپر لے جائیے، تقریباً یا 1000 فٹ پر لے جائیے، اور لے جانے کے بعد اس کو روک دیجئے، کچھ سیکنڈ کچھ منٹ روکیے، اور اس کے بعد اس جہاز کو اتاریے. جی تو کیا ہوگا؟ مان لو بامبے سے ایک آپ نے پلین اڑایا یا بامبے سے ایک ہیلی کاپٹر کو اڑایا اور روک دیا. اب زمین تو گم رہی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ نے ہیلی کاپٹر کو زمین پہ اتارا تو ہیلی کاپٹر کہاں اترنا چاہیے؟ کسی اور ملک میں نا، وہ بامبے میں ہی اترتا ہے. اس کا جواب کیا سائنسداں دیتے ہیں کہ زمین کی جو کشش ہے، گریویٹی، وہ بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. اس کا بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب زمین میں اتنی گریویٹی ہے، اتنی کشش ہے کہ جو اتنے بڑے جہاز کو اپنے ساتھ گھما سکتی ہے، اگر اس کو روکا گیا اور وہیں رات بھر بھی ٹھہرا رہا تو بامبے میں ہی اتریں گے، اگر بامبے سے سیدھا اڑاتا ہو تو اتنے میں ہے. تو چاہیے کہ انسان تو پھر قدم بھی نہ اٹھا سکے، ایسی گریویٹی پکڑ لے انسان کے قدموں کو کہ ہل بھی نہ سکے. تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں. آپ فوز مبین کا مطالعہ کیجئے. اور میں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ فوز مبین اس وقت انگریزی زبان میں بھی آ چکی ہے. جو اردو سے تکلیف ہے جن کو، 2 ترجمے اس وقت منظر عام پر آئے ہیں. ایک تو کتابی شکل میں ہے، شاید نیٹ پر مل جائے، لیکن ایک نیٹ پر آ چکا ہے، اور نیٹ سے میرے پاس ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے لایا ہے.